انسانی یادداشت کی اقسام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسانی یادداشت کے اعتبار سے دماغ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دماغ کا وہ پہلا حصہ جو ہماری آنکھوں کے نزدیک ہے، جسے سینسری میموری کہا جاتا ہے۔ جب ہم اول کچھ سنتے ہیں تو وہ اسی حصے میں محفوظ ہوتا ہے۔ دوسرا دماغ کا درمیانی حصہ ہے جسے شارٹ ٹرم میموری کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلے حصے سے معلومات کا ذخیرہ اس حصے میں منتقل ہوتا ہے، جبکہ دماغ کا تیسرا حصہ جو گدی کی طرف ہے اسے لانگ ٹرم میموری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دماغ کے درمیانی حصے سے معلومات اس آخری حصے میں منتقل ہوتی ہے اور معلومات کی یہی قسم دیرپا اور مستقل ہوتی ہے۔ ہماری معلومات کا اکثر حصہ دماغ کے اس پہلے حصے میں ہی رہ جاتا ہے اور آگے منتقل ہونے سے قبل ہی بھول کی نظر ہو جاتا ہے۔ کچھ حصہ شارٹ ٹرم میموری کے خانے میں آتا ہے، مگر یادداشت کے اصولوں پر عمل نہ کرنے کی بدولت وہ بھی معدوم ہو جاتا ہے اور یوں ہمیں یاد نہ رہنے کی شکایت پیش آتی ہے۔ دماغ کے ان تینوں حصوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اپنی یادداشت کو دیرپا بنانے کے لیے 3 باتوں کو عمل میں لایا جائے۔ حاضر دماغی۔ کچھ پڑھنے یا سننے سے قبل سب سے پہلے اپنے دماغ کو حاضر کیجیے اور کچھ سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، اس سوچ کے ساتھ کہ آپ کو بعد میں اسے دہرانا ہوگا۔ ذمہ داری کے ساتھ اور علم کی جستجو رکھتے ہوئے پڑھنے یا سننے کا آغاز کیجیے۔ تکرار۔ معلومات حاصل کرنے کے دوران اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے دلچسپی برقرار رکھیں، اکتاہٹ کا مظاہرہ مت کیجیے، اور جب علم کا حصول ہو چکے اس حاصل شدہ معلومات کے متعلق اپنے ہم خیال اسلامی بھائی سے گفتگو کر کے اس کی تکرار کیجیے۔ سابقہ معلومات سے منسلک کرنا۔ حاصل ہونے والی نئی معلومات کو پہلے سے معلومات شدہ معلومات کے ساتھ منسلک کر دیں۔ عموماً جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح ہماری سابقہ معلومات کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی سابقہ معلومات کو اس نئی معلومات کے ساتھ جدید بنیادوں پر استوار کرنا چاہیے۔ اس سے جہاں ہماری علم میں اضافہ ہوگا، وہیں یادداشت میں اسے برقرار رکھنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ پہلی صورت پر عمل کرنے کی بدولت ہمارے دماغ کا پہلا حصہ اپنا پورا کام صحیح انجام دے گا اور ساری معلومات کو شارٹ ٹرم میموری کے حصے میں منتقل کر دے گا۔ دوسری صورت پر عمل کرنے کی وجہ سے معلومات کا یہ ذخیرہ لانگ ٹرم میموری کے حصے میں چلا جائے گا، جبکہ تیسری صورت عمل میں لانے کی وجہ سے اس علم کو دوام نصیب ہوگا اور بھول کے خطرے کا خاتمہ ہوگا۔ ایک عملی مشق۔ مثلاً آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی، آپ نے اس کا نام پوچھا، اس نے بتایا میرا نام نعمان ہے۔ اس کا دل خوش کرنے
اور بزرگوں کا ذکر خیر کرنے کی نیت سے آپ اس کا نام لے کر کہیں۔ نعمان بھائی، آپ کا نام تو بہت اچھا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی نعمان تھا۔ پھر جب کبھی اس سے ملاقات ہو تو اس کا نام لے کر پکاریے، یوں اس کا نام ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا۔ اس مثال میں علم یاد رکھنے کی تینوں باتوں پر عمل کیا گیا ہے۔ جب نام پوچھا تو آپ نے نام یاد رکھنے کے لیے توجہ سے سنا۔ جیسے ہی اس نے نام بتایا تو آپ نے تکرار کرتے ہوئے اس کا نام لیا۔ پھر ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے تیسری بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی سابقہ معلومات کے ساتھ اس بات کو منسلک کر لیا۔ یوں آپ کو اس ملاقاتی کا نام یاد ہو گیا۔ اچھا، تو ناظرین، انسانی دماغ کے حوالے سے کچھ معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور کیسے حافظے کو مضبوط کر سکتے ہیں یہ میں نے بتایا آپ کو کہ کیسے ہم عملی مشق کر کے تو اس طرح سے اپنے حافظے کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔